تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوله امتنعت افرادہ کشریک الباری تعالی۔ پچھلے سبق میں مفہوم اور معنی مقصود اور مدلول، ان تین لفظوں کا تھوڑا سا فرق بیان ہوا تھا، لیکن وہ فرق ایک صرف اعتباری فرق تھا، کوئی حقیقی فرق نہیں تھا۔ اور پھر فرض کے دو معنی ذکر ہوئے تھے، ایک تجویز عقل والا معنی اور دوسرا کسی چیز کو محال سمجھنے والا معنی۔ اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کلی اور جزئی کی جو تعریف ہے اس کے حساب سے مفہوم کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ کلی کی تعریف یہ ہوئی تھی کہ اگر مفہوم کے بہت سارے افراد پر صادق آنے کو عقل ممنوع قرار دے تو اس کو جزئی کہتے ہیں، اور اگر کئی افراد پر صادق آنے کو عقل ممنوع نہ قرار دے تو اس کو کہتے ہیں کلی۔ پھر اس کلی کی دو قسمیں، ابتداً دو تقسیمیں، قسمیں دو تقسیمیں۔ پہلی تقسیم ہے مطلق افراد کے اعتبار سے، اور دوسری تقسیم ہے کلی کی خارج میں موجود افراد کے اعتبار سے۔ اس فصل میں آگے جو اقسام بیان ہو رہی ہیں، امتنعت افرادہ، امکنت لم توجد وغیرہ سے 6 قسمیں آگے بیان ہو رہی ہیں۔ یہ پہلی تقسیم کے اعتبار سے، یعنی مطلق کلی کے جو افراد ہیں خارج میں پائے جاتے ہوں یا نہ پائے جاتے ہوں، ان مطلق افراد کے اعتبار سے کلی کی 6 قسمیں بیان کی ہیں انہوں نے۔ امتنعت افرادہ یعنی وہ کلی کہ جس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممتنع ہو، کوئی بھی فرد اس کا خارج میں نہ پایا جا سکتا ہو۔ اس کی مثال آگے شریک باری تعالیٰ سے پیش کی۔ اور دوسری قسم کی وہ کلی ہے کہ جس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن تو ہو، ممتنع تو نہ ہو، لیکن پائے نہ جاتے ہوں۔ امکنت ولم توجد، خارج میں اس کے افراد کا پائے جانا ممکن تو ہو لیکن وہ افراد خارج میں پائے نہ جاتے ہوں۔ پھر اس میں فیشمل الواجب والممکنہ، واجب الوجود ہے اور ممکن الوجود ہے، ان ساری چیزوں کو یہ چیز شامل ہے۔ واجب الوجود اللہ رب العزت، خارج میں صرف اللہ کی ذات پائی جاتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کا وجود ممکن نہیں ہے، نہیں پایا جا سکتا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کا وجود ہے۔ اور تو دوسری قسم کی وہ کلی ہے کہ جس کے افراد خارج میں پائے جا سکتے ہیں لیکن کوئی پایا جاتا نہیں ہے۔ اس کی مثال میں اونکا کو پیش کیے، دیکھیں کل اونکا ولم توجد، کل اونکا، یا مثلا کہتے ہیں کہ دودھ کے دریا بہا دیا، تو دودھ کا دریا ممکن تو ہے لیکن ہوتا نہیں ہے خارج میں۔ او وجد الواحد فقط ما امکان الغیر، تیسری قسم کی وہ کلی ہے کہ جس کا خارج میں صرف ایک فرد پایا جاتا ہو، دوسرا کوئی اور نہ ہو، لیکن دوسرے افراد کے پائے جانے کا امکان ہو۔ اس کی مثال نے پیش کی ہے کہ شمس ہے، جیسے کہ سورج ہے، چاند ہے۔ اب اس میں خارج میں صرف ایک فرد پایا جاتا ہے لیکن ممکن ہے کہ دوسرا بھی کوئی ایسی دنیا ہو کہ اس میں دوسرا سورج بھی ہو، دوسرا چاند بھی ہو، ممکن ہے، عقل تسلیم کر سکتی ہے۔ او امتناعی ہی، چوتھی قسم کی وہ کلی ہے کہ جس کا خارج میں صرف ایک فرد پایا جائے اور دوسرا فرد پایا جانا ممکن نہ ہو۔ او امتناعی اول کثیر معتنائی و عدمی، جیسے مفہوم واجب الوجود ہے کہ خارج میں اس کا اللہ پاک کے علاوہ کسی اور چیز کا پایا جانا ممکن نہیں، امتناع فرد۔ یا اول کثیر معتنائی کہ خارج میں ایک سے زائد افراد پائے جاتے ہیں،
ایسی کلی جس کے افراد ایک سے زائد ہوں خارج میں، لیکن ان کی تعداد متعین ہو، متناہی ہو، غیر متناہی نہ ہو. جیسے الکواکب و سب سیارات ہیں، 7 سیارے جو اپنے مدار میں حرکت کرتے رہتے ہیں. سورج ہے، چاند ہے، مریخ ہے، زہرہ ہے، زحل ہے، عطارد ہے، مشتری ہے. یہ 7 سیارے ہیں جو اپنے مداروں میں حرکت کرتے رہتے ہیں. اب ایک سے زائد ہیں لیکن ان کی تعداد متعین ہے. یا چھٹی کلیے او آدمی کے حساب سے ماتناہی و آدمی کے خارج میں اس کے کئی افراد ہیں، ایک سے زائد افراد پائے جاتے ہیں، لیکن ان افراد کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے، ان گنت افراد ہیں. مثال کے طور پر کا معلومات الباری اساس ہوں، مسلمانوں کے نزدیک اللہ رب العزت کی معلومات خارج میں ایک سے زائد غیر متناہی ہیں. یا مناطقہ اور ان کے نزدیک کیا کہتے ہیں اس کو، فلاسفہ کے نزدیک ہے نفوس ناطقہ علامہ اعلی مذہب الحکماء، حکماء کے مذہب کے مطابق ان کا خارج میں کئی افراد پائے جاتے ہیں، اور وہ ایسے افراد ہیں کہ جن کا کوئی شمار نہیں. تو کلی کے افراد ممکنہ کے اعتبار سے 6 قسمیں یہاں بیان ہوگی. ان ساری 6 قسموں کی وجہ اثر اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کلی کے جو افراد ہیں اپنے ممکن ہونے کے اعتبار سے، یا تو ممکن جن کا وجود ممکن ہوگا یا ممتنع ہوگا. اگر ممتنع ہو تو پہلی قسم ہے، اور اگر ممکن ہو تو 2 حال سے پھر خالی نہیں. وہ افراد خارج میں موجود ہوگا کوئی بھی یا نہیں ہوگا. اگر اس کا کوئی فرد خارج میں موجود نہ ہو تو دوسری، اور اگر موجود ہو تو پھر 2 حال سے خالی نہیں ہوگا. یا تو وہ متعدد ہوں گے یا ایک ہی ہوگا، یعنی ایک ہوگا یا ایک سے زائد ہوں گے. اگر ایک ہو تو یہ چوتھی قسم ہے، اور اگر ایک سے زائد ہو تو پھر 2 حال سے خالی نہیں. متعدد متعین ہوں گے یا غیر متعین ہوں گے. اگر متعین ہے تو 5ویں قسم ہے، غیر متعین ہے تو 6ٹھی قسم. یہ 7 اقسام ہوگی، 6 اقسام ہوگی کلی کی. یہاں تک آگے فصل نہیں شروع ہوگی، وہ اس فصل کے اعتبار سے انشاءاللہ کر سکتے، باقی پڑھ لیں. جی استاد.